قسط نمبر 4۔ اچھا پھر میں ابھی آ رہی ہوں لنچ پر، عروہ نے کہا۔ ابھی تو میں بہت بیزی ہوں، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ایسا کرو ڈنر پر ملتے ہیں، وہ ریسٹورانٹ کا نام بتاتے ہوئے بولا۔ گولی مارو ریسٹورانٹ کو، ادھر پرائیویسی نہیں ہوتی ہے۔ میں بس رات میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، مل کر ڈنر کرتے ہیں، تمہارا فیورٹ چائنیز آرڈر کریں گے۔ وہ فیصلہ کن لہجہ میں بولی۔ اوکے ڈن، ڈنر ایٹ 9، وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ وہ شہریار کے جانے کے بعد کچن سمیٹ کر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اطلاعی گھنٹی بجا کر شارٹ سفید سکرٹ اور پنک کلر سلیو لیس بلاؤز میں ملبوس ہائی پینسل ہیلز میں ٹک ٹک کرتی اینا اندر داخل ہوئی۔ سویرا نے جب بمشکل 25 سال کی ماڈرن سی سنہرے بالوں والی نیلی آنکھیں اور سفید رنگت والی اینا کو دیکھا تو وہ ایک لمحے کو دنگ رہ گئی۔ اتنا حسن اور وہ بھی بے حجاب، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ۔ ہائی کیوٹ گرل، میرا نام اینا ہے، مجھے سر شہریار نے بھیجا ہے، کیا تم ان کی کزن ہو؟ سویرا ہو، وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ کالی سیاہ چمکدار بڑی بڑی آنکھیں، گلابی رنگت، ٹراؤزر پر کرتا پہنے ایک ہاتھ میں گھڑی اور لمبے سیاہ بالوں کی چٹیاں بنائے سویرا اپنی سادگی میں بھی کمال لگ رہی تھی، بالکل ایک تر و تازہ پھول کی طرح۔ جی مس، میں ہی سویرا ہوں، سویرا اس سے امپریس ہو کر بولی۔ اوکے سویرا میم، لیٹس گو، میں آپ کو شاپنگ سینٹر، نزدیکی مال اور اسکول دکھا دیتی ہوں، اس کے بعد بینک چلیں گے۔ آپ پلیز مجھے میم مت کہیے، سویرا نے کہا۔ بٹ میم، آپ سر کی رشتہ دار ہیں، وہ ناراض ہوں گے، اینا اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ویٹ کریں، میں بس ابھی آئی۔ سویرا تیزی سے کچن میں آئی، ملک شیک بنا کر نفاست سے ٹرے میں رکھ کر اینا کے پاس آئی۔ آپ یہ شیک لیجئے، میں بس 2 منٹ میں سکارف لے کر آتی ہوں۔ اینا حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ان ممالک میں مہمان نوازی تو جیسے ناپید تھی، اور یہ باس کی کزن ایک امپلائی کو شیک پلا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں عربک سٹائل میں سر پر لباس سے ہم آہنگ سکارف پہنے، کندھے پر پرس لٹکائے سویرا اندر داخل ہوئی۔ چلے میں ریڈی ہوں، اس نے آ کر کہا۔ اینا نے خالی گلاس میز پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ سویرا تیزی سے گلاس کچن میں رکھ آئی۔ لیٹس گو میم، اینا گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں باہر نکل آئی تھیں، بہت ہی پرفضا ماحول تھا، ہواؤں میں ٹھنڈک بسی ہوئی تھی، اوپر سے سورج بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ موسم کتنا خوشگوار ہے نا، سویرا کے منہ سے نکلا۔ یس میم۔ اینا جی پلیز مجھے سویرا کہیے، اب اگر آپ نے میم کہا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ اینا نے دلچسپی سے اس سادہ خوبصورت ایشین بیوٹی کو دیکھا جو عمر میں بمشکل 16-17 برس کی تھی۔ اس وقت اس کے گلابی چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ اوکے سویرا، فرینڈز؟ اینا نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یس پلیز۔ سویرا نے چمکتی آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ اس کی پہلی دوست بن رہی تھی۔ چلو واک کر کے پہلے تمہیں قریب کے راستے سمجھا دیتی ہوں۔ اینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لندن ہے، دنیا کا قدیم ترین شہر۔ لندن 2000 سال سے بھی پرانا شہر ہے اور یہ دریائے تھیمس کے دونوں طرف بسا ہے۔ اس کی داغ بیل رومن نے ڈالی تھی اور اس کا نام لندینیم رکھا تھا۔ لندن صرف تاریخی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ثقافتی، تہذیبی، معاشی، رواداری، آزادی اور وقار کے لیے بھی دنیا کا بہترین شہر مانا جاتا ہے۔ اینا بڑے مزے سے اسے لندن کی تاریخ بتاتی، آس پاس کے علاقے سے متعارف کرواتی ہوئی بس سٹاپ وغیرہ سارے راستے ازبر کروا رہی تھی۔ چلو سویرا، اب راستے تو تم نے دیکھ لیے ہیں، اب میں تمہیں ادھر کے اسکول، ہائی اسکولز بھی دکھا دیتی ہوں۔ ابھی ایڈمن آفس کھلا ہوگا تو تمہارے ایڈمیشن کی بھی بات کر لیں گے، اینا نے کہا۔ وہ اینا سس، مجھے ہائی اسکول نہیں جانا۔ ہائی اسکول نہیں جانا؟ مگر سر نے تو آرڈر دیا ہے تمہارا ایڈمیشن کروانے کا، ساتھ ہی ایک بڑی رقم کا چیک بھی دیا ہے اسکول ڈونیشن کے لیے۔ اینا الجھی۔ جانا ہے لیکن اسکول نہیں بلکہ کوئین میری یونیورسٹی جانا ہے۔ یونیورسٹی؟ وہ بھی کوئین میری؟ سویرا ڈارلنگ، اس یونیورسٹی میں داخلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور اینا سس، میرا ایڈمیشن ہو چکا ہے، انفیکٹ فیس بھی ادا کی جا چکی ہے، بس مجھے کیمپس دیکھنا ہے اور کلاسز کا پتہ کرنا ہے۔ سویرا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کا چکر لگا چکی تھیں اور اب اینا اسے گھر واپس چھوڑنے جا رہی تھی۔ اینا سس، کیا یہاں کوئی پاکستانی شاپ ہے؟ سویرا نے سوال کیا۔
ایشین سٹورز تو بہت ہیں، کیوں تمہیں کچھ چاہیے؟ تھوڑی سی گروسری کرنی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو، وہ ہچکچائی۔ وہ آج صبح سے ہی بہت پرجوش تھی۔ شہریار نے اسے رات ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس وقت وہ شہر کے ایک مشہور و معروف ڈیزائنر شاپ میں موجود اپنے لیے ڈریس تلاش کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی خواری کے بعد بالآخر اسے ایک لباس پسند آ ہی گیا تھا۔ سفید سلیو لیس بلاؤز جس پر ملٹی شیڈ کڑھائی تھی، ساتھ ہی بلیک شارٹ سکرٹ۔ واؤ، شہری مجھے جب اس لباس میں دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اس نے فخر سے سوچا۔ اس نے ٹاپ کو خود سے لگا کر آئینہ میں دیکھا۔ بیوٹیفل۔ پیچھے سے جونز کا عکس آئینے میں ابھرتا نظر آیا۔ وہ تیزی سے مڑی۔ جونز، تم ادھر؟ یس سویٹ گرل، شاپنگ پر آیا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ ویسے یہ ڈریس کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، آؤ آج میری پسند سے ڈریس لو۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹاپ اور سکرٹ لے کر سیلز گرل کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ جونز اتنا پیارا تو ہے، وہ غصہ دباتے ہوئے بولی۔ نہیں، اس میں تمہارے وجود کی خوبصورتی نمایاں ہوگی جو مجھے گوارا نہیں، وہ سختی سے بولا۔ عروہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ انگریز کی اولاد خوامخواہ اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ جونز، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی لائف میں انٹرفیئرنس پسند نہیں ہے، اور میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ اسٹے اوے فرام می، وہ تپ کر بولی۔ میرے خیال سے ہم اچھے دوست ہیں، اب تم اپنے ننھے سے دماغ پر زور مت ڈالو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ تم بہت برے ہو، وہ خفگی سے بولی، اور تم بہت خوبصورت، میرا مطلب اچھی دوست ہو۔ اٹس یو، میری تعریف کر رہے ہو؟ لاسٹ ٹائم ڈنر پر تو مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ اسے باتوں میں الجھائے ہوئے ایک ڈسپلے کے پاس رکا۔ ہلکے سبز کلر کی خوبصورت سی میکسی تھی۔ اس نے سیلز گرل کو اشارہ کیا۔ میڈم کے سائز کا نکلوائیں۔ سیلز گرل ہینگر میں لباس لیے پاس آئی۔ عروہ، یہ ایوننگ ڈریس ٹرائی کرو، اس نے عروہ کو اشارہ کیا۔ عروہ نے ایک نظر میکسی پر ڈالی جو نہایت ہی بیش قیمت تھی، اور اندر ٹرائل روم کی طرف بڑھی۔ جونز سگار سلگانے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا جب وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ سبز لباس اس کی آنکھوں سے میل کھا رہا تھا۔ سنہرے بالوں کے حالے میں سرما کی دھوپ سا دمکتا روپ لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ عروہ نے پاس آ کر اسے ٹوکا۔ یہ لباس تم پر بہت جچ رہا ہے، تم چینج کرو، میں تب تک پیمنٹ کرتا ہوں۔ میرا ڈریس تم کیوں پے کرو گے؟ ویسے تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں یہ ڈریس کیوں لے رہی ہوں؟ آئی تھنک ایک جینٹل مین کے ہوتے ہوئے لیڈی پیمنٹ کرے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ باقی یہ میری طرف سے ایک پیاری سی دوست کو گفٹ۔ بس اب تم جلدی سے ایک اپنے جیسی کیوٹ سی ایشین گرل مجھے ڈھونڈ کر دو۔ میرے جیسی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جونز، بٹ سوری، میں تو بک ہوں۔ شیری کے ساتھ، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پورا دن اینا کے ساتھ گزار کر وہ حلال گروسری سٹور سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ اوکے سویٹی، تم اپنا خیال رکھنا۔ اگر کبھی بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اینا پیار سے اس کے گال چومتے ہوئے بولی۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ بھلا آج سے پہلے کب کسی نے اتنی محبت سے اس سے بات کی تھی؟ آج وہ بہت خوش تھی، اسے اپنے چاروں جانب رنگ ہی رنگ بکھرے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کی جاگتی آنکھوں سے تعبیر دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک 1 ویک بعد اس کی میڈیکل کی کلاسز شروع ہونے والی تھیں۔ وہ بہت پر امید تھی۔ بینک، یونیورسٹی، بس سٹاپ، ایک ایک چیز وہ دیکھ آئی تھی۔ ادھر کے موسم کے لحاظ سے کچھ گرم کپڑوں کی شاپنگ بھی کی تھی، جس میں اینا نے اس کی بہت مدد کی تھی، اور اب اس وقت سارے شاپرز اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد اپنے لمبے بالوں کا جوڑا بنائے آستین اوپر کیے کچن میں کھڑی چکن کڑاہی بنانے کو تیار تھی۔ تنہائی کا احساس تھا لیکن دل خوش تھا۔ یہ گھر اسے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ ادھر کوئی بھی اسے منحوس کہنے والا، برا بھلا کہنے والا نہیں تھا۔ شاید انہیں یہ دیسی کھانے پسند نہ ہوں، لیکن کیا مجھے ان کے لیے بھی کچھ بنانا چاہیے؟ چمچ ہلاتے ہوئے اس نے سوچا۔ شہریار، آپ اب اتنے بھی برے نہیں ہیں جس طرح آپ مجھے اپنے گھر رکھ رہے ہیں، پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد یہ احسان اتار دوں گی۔ وہ نازک سی کومل سی لڑکی بہت خوش تھی۔ وہ اچھی خاصی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے چھٹی دے دی تھی۔ آج کا پورا دن پینڈنگ کام نمٹاتے ہوئے گزرا تھا۔ اب وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی گاڑی مین روڈ سے گھر کی سڑک کی طرف موڑی ہی تھی کہ ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا سیل فون بجنے لگا۔
گاڑی سائڈ پر روک کر اس نے نمبر دیکھا۔ شاہ بی بی۔ اسے اپنی تھکن لمحوں میں غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ زندگی میں کچھ لوگ اپنا الگ مقام رکھتے ہیں جن کے بغیر زندگی ادھوری سی لگتی ہے، جن سے جڑا رشتہ اور تعلق ہر شے سے بالا تر ہوتا ہے۔ شاہ بی بی بھی شہریار کی زندگی میں ایسا ہی مقام و مرتبہ رکھتی تھی۔ انہی کی وجہ سے آج وہ اپنی ضد چھوڑ کر سویرا کو ساتھ لانے پر مجبور ہوا تھا۔ السلام علیکم شاہ بی بی۔ وعلیکم السلام شیرو بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں شاہ بی بی، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ بابا سائیں کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور سلیم بھی ٹھیک ہے۔ تم نے سویرا کو قبول کیا، عزت دی، بس اب کوئی فکر نہیں۔ شاہ بی بی ابھی قبول کرنے کے لیے آپ نے 1 سال کا ٹائم دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ شیرو بچے سب یاد ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں سویرا کیسی لگی؟ اچھی لڑکی ہے اور دیکھنا بہت اچھی فرمانبردار بیوی ثابت ہوگی۔ اچھا جب سے وہ گئی ہے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی، ذرا اسے فون تو دو، شاہ بی بی نے حکم دیا۔ شاہ بی بی میں ابھی باہر ہوں، گھر جا کر آپ کی بات کرواتا ہوں، اس نے ادب سے کہا۔ ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے اور تم اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود باہر پھر رہے ہو۔ یاد رکھو شاہو، پورا 1 سال تم نے اسے بیوی بنا کر رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ شاہ بی بی اب کیا آفس بھی اسے لے کر جاؤں؟ مرد ہوں، کاروبار کے ہزاروں کام ہوتے ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے، اب ہر وقت تو اس کے پلو سے بندھا نہیں رہ سکتا۔ پر آپ فکر مت کریں، آپ کی لاڈلی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یاد سے بات کروا دینا اور اپنا بھی خیال رکھنا۔ شاہ بی بی نے بات ختم کی۔ اس نے فون واپس ڈیش بورڈ پر رکھا اور تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا گھر کی طرف مڑا۔ شہریار گاڑی لاک کرتا ہوا تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے کچن کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ اندر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچن کے کاؤنٹر تک آیا، سامنے ہی گلابی لباس میں ملبوس سویرا بڑے انہماک سے پتیلی میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے گلابی چہرے پر اٹھیں اور ایک لمحے کو جم سی گئی تھیں۔ کچھ لمحے بنا پلکیں جھپکے وہ اسے دیکھتا رہا، جو بڑے ہی مگن انداز میں کھانا پکا رہی تھی۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنایا ہوا تھا جس سے اس کی نازک سی گردن اور واضح ہو رہی تھی۔ یہ محترمہ ادھر اتنے آرام سے ہے اور ادھر گھر والوں نے فون کر کر کے دماغ کھا لیا ہے۔ اس نے جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور زور سے ریک پر رکھی۔ وہ جو بڑے آرام سے کام میں مگن تھی، چابیوں کی کھنک سن کر چونکی تو سامنے ہی شہریار چابی اور اپنا بریف کیس ریک پر رکھ رہا تھا۔ اس نے خفیف سا ہوتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر رکھا۔ السلام علیکم، آپ آ گئے؟ سویرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ روکھے پن سے جواب دیتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ سویرا نے چکن کڑاہی کا برنر بند کیا اور ٹرے میں پانی کا گلاس نفاست سے رکھ کر اس کے کمرے کے دروازے پر ناک کیا۔ یس کم ان۔ وہ جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یہ پانی۔ اس نے ٹرے بڑھائی۔ تھینکس، وہ گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ابھی کافی لے آؤ، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ بیٹھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، آفٹر آل وہ میری کزن بھی تو ہے۔ 1 سال کی ہی تو بات ہے، خواہ ٹینشن کریٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سر جھٹکا اور پانی کا گلاس رکھ کر شاور لینے کے لیے اٹھ گیا۔ سویرا نے جلدی سے کافی میکر آن کیا اور ساتھ ساتھ تھوڑے سے چاول ابالنے لگی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ شہریار اس کے اس طرح گروسری کرنے اور کھانا پکانے پر ناراض نہ ہو جائے۔ جس طرح وہ روکھے انداز میں سلام کا جواب دے کر اندر گیا تھا، وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس نے اس کے ہاتھ سے پانی لیا اور کافی کا بھی کہا تھا، یہ اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ وہ کافی تیار کر کے اس کے کمرے میں رکھ آئی تھی اور اب ڈنر فائنل کر رہی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر پینسل ہیل کی ٹک ٹک اندر آتی ہوئی لگی۔ شاید اینا، مگر اس نے دروازہ کیسے کھولا؟ سویرا اپنے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کچن سے نکلی۔ وہ کچن سے نکلی ہی تھی کہ سامنے سبز میکسی میں ملبوس سانچے میں ڈھلا سراپا، سنہرے گھنگریالے بال، ہلکا ہلکا سا میک اپ لیے بالکل باربی ڈول جیسی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عروہ اپنی دھن میں مگن اچھی طرح سے تیار ہو کر شہریار سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ شہری کے پاکستان جانے سے پہلے اس نے زبردستی گھر کی چابیاں اس سے لی تھیں تاکہ پودوں کو پانی دے سکے اور جب جب شہری یاد آئے گھر جا کر وقت گزار سکے۔ آج موقع تھا، چابیاں بھی واپس کرنی تھیں اور ساتھ ساتھ
شہری سے شادی کا، اس کے پیرنٹس کا سب پوچھنا تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے تیزی سے گھر کی جانب بڑھی۔ مین دروازے پر پہنچ کر پرفیوم سپرے کیا، ہونٹوں پر لپ گلوس لگا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چابی سے دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتی، ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کچن سے نکلتی نظر آئی۔ عروہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم؟ عروہ شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہری کے گھر میں ایک لڑکی، جوان لڑکی کی موجودگی اتنی شاکنگ تھی کہ وہ پوچھ بھی نہیں پائی، بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سویرا اس انجان لڑکی کو اچانک سے اپنے سامنے پا کر حیران تھی، جب بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ جی فرمائیے، سویرا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ شہری وہ سویرا کو اگنور کرتے ہوئے چلائی۔ وہ اندر ہیں، آپ پلیز بیٹھیں، میں انہیں اطلاع کرتی ہوں۔ سنو، تم کون ہو؟ ادھر کیا کر رہی ہو؟ عروہ نے تیزی سے پوچھا۔ اس کے انداز میں ایک وحشت سی تھی۔ سویرا عمر میں کم سہی مگر وقت اسے بہت کچھ سکھا چکا تھا، خاص کر لوگوں کے رویے۔ اس لڑکی کا مالکانہ انداز میں گھر میں داخل ہونا، شہری کی پکار لگانا، سب کچھ واضح تھا۔ وہ بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ آپ اندر تو آئیں، ادھر کچن میں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ کچھ بھی تھا، یہ تو طے تھا کہ وہ شہریار کی زندگی کا ایک ناپسندیدہ کردار تھی، جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور وہ شہریار کی زندگی کو مزید الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کے تاثرات، پریشانی اور تفکر سے اس کے اور شہریار کے بیچ کا رشتہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ عروہ چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے سویرا پلٹ کر شہریار کو بلانے جاتی، اس نے سوال اٹھایا۔ سنو، تم کون ہو؟ اپنا تعارف تو کرواؤ، عروہ نے پوچھا۔ جی وہ میں سویرا ٹھیک ٹھاک گھبرا گئی۔ یہ سویرا فاروق ہے، میری فرسٹ کزن، شہریار اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ سویرا نے پرسکون ہو کر شہریار کو دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ شہری، یہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اور تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ ریلیکس یار، بچی ہے، ادھر پڑھنے آئی ہے، اور ابھی تو آئی ہے، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ بچی؟ آر یو ان یور سینسز شہری؟ وہ 17-18 سال کی پرکشش لڑکی تمہیں کس اینگل سے بچی لگ رہی ہے؟ کم آن عروہ، میں اور تم اس سے 11 سال بڑے ہیں، ہمارے لیے تو وہ بچی ہی ہے۔ پھر بھی تم نے مجھے اس کی آمد کا بتایا کیوں نہیں؟ وہ میرے ساتھ ہی آئی تھی، اب جلد ہی اس کا اسکول وغیرہ شروع ہو جائے گا۔ خیر تم چھوڑو یہ سب، چلو تمہارا فیورٹ ڈنر آرڈر کرتے ہیں۔ وہ سیل فون اٹھاتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ فون پر چائنیز آرڈر کر فارغ ہی ہوا تھا کہ سویرا اندر داخل ہوئی۔ آپ چائے لیں گی یا کافی؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ ارے نہیں، اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، کہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گی، عروہ چپتے ہوئے لہجہ میں بولی۔ سنو لڑکی، تم ڈنر ٹیبل سیٹ کرو، ابھی ڈیلیوری بوائے آتا ہی ہوگا۔ شہریار نے سویرا کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ شہری، میں کوئی پہلی بار تو نہیں آئی، اس گھر کا چپا چپا مجھ سے واقف ہے، میں ہمارے لیے ٹیبل خود سیٹ کر لوں گی، تم اس لڑکی کو زحمت مت دو، عروہ نے ٹھنک کر کہا۔ سویرا خاموشی سے باہر نکل کر سیدھی گیسٹ روم، جو آج کل اس کا ٹھکانہ تھا، اس کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا ڈیلیور ہو چکا تھا۔ وہ اور عروہ بیگ لیے کچن میں آئے۔ کچن میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے شیشے کی میز پر 2 افراد کے لیے برتن بھی سیٹ تھے۔ چلو ٹیبل تو سیٹ ہے، وہ ٹیبل پر شاپر رکھ کر کھولتے ہوئے بولی۔ شہریار نے تعصب سے کچن میں پکے کھانے کو دیکھا اور ڈش اٹھا کر ٹیبل کی جانب بڑھا۔ عروہ نے کھانا ڈش آؤٹ کیا، اتنے میں وہ کوک کے کین نکال کر لایا۔ کیا ہوا، تمہیں بھوک نہیں ہے کیا؟ عروہ نے اسے بے دلی سے نوڈلز میں فورک ہلاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کیوں نہیں ہے بھوک؟ کہیں تم نے اس لڑکی کے ساتھ تو کھانا نہیں کھا لیا؟ وہ شکی لہجے میں بولی۔ کم آن عروہ، ناؤ اٹس ٹو مچ، میں آج فرسٹ ڈے آفس گیا تھا، بہت تھک گیا ہوں، اوپر سے تم فضول بکواس کر کے میرا دماغ کھا رہی ہو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر پلیٹس کھسکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ عروہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ سوری شہری، تمہیں برا لگا، لیکن میں کیا کروں، ایک تو اتنے دن بعد ہم مل رہے ہیں اور تم نے مجھے غور سے بھی نہیں دیکھا، تعریف تک نہیں کی، بس جب سے ملے ہیں وہ لڑکی بیچ میں آئی ہوئی ہے۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، تم بھی ابھی گھر جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ بیزار سا ہوا۔
ٹھیک ہے جیسا تم کہو۔ عروہ نے پیار سے اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ عروہ کے جانے کے بعد وہ لائٹ آف کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو کر بھی بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ پاکستان سے کال تھی۔ او گاڈ، ابھی تو شاہ بی بی سے اس لڑکی کی بات کروانی تھی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا اور سویرا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر ناک کرنے کے لیے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہلکی آواز میں ٹی وی چل رہا تھا اور سویرا بستر پر سر رکھے کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپٹہ شانوں سے پھسل رہا تھا، اس کی لمبی گھنی چوٹی فرش کو چھو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر کھنکھارتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز سن کر سویرا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ آپ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ جی بس وہ بھوک نہیں تھی، وہ شرمندگی سے بولی۔ جب بھوک نہیں تھی تو پکایا کیوں تھا؟ اس نے سوال کیا۔ چلو جا کر کھانا گرم کرو، وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔ سویرا حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سامنے ٹیبل پر سارا بازاری کھانا ایسے ہی پڑا تھا، لگتا تھا کسی نے بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا۔ اس نے خاموشی سے وہ سارا کھانا مائکرو ویو میں گرم کر کے رکھا، پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی بنائی ہوئی چکن کڑھائی اور سادے چاول نکالے۔ ٹیبل سیٹ کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں شہریار صوفے پر بیٹھا ٹی وی پر بزنس نیوز دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ سنیے۔ ہاں بولو، وہ آواز کم کرتے ہوئے بولا۔ کھانا لگا دیا ہے، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا کھانا لگانے کو۔ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، تم جاؤ کھانا کھا لو، پھر میں تمہاری شاہ بی بی سے بات کرواتا ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ سویرا کے خوبصورت چہرے پر ایک یاسیت سی لہرا گئی تھی، وہ سر جھکائے ہوئے خاموشی سے پلٹی۔ شہریار ایک گہری سانس لیتے ہوئے اٹھا اور کچن میں پہنچا جہاں سویرا ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی۔ لسن گرل، یہ کھانا پینا چھوڑ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ مجھ پر اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سویرا نے نم آنکھوں سے اس کٹھور کو دیکھا۔ آج کچھ باتیں طے کر لیں، تم میری ذمہ داری ہرگز نہیں ہو۔ اس گھر کو تم اپنے لیے ایک ہاسٹل سمجھ سکتی ہو۔ خاموشی سے اپنی زندگی گزارو، پڑھائی کرو اور اپنا کیریئر بناؤ، خود کو اسٹیبلش کرو اور میری جان چھوڑو۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ جی، سویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا کھا کر یہ سب سمیٹ کر میرے کمرے میں آؤ، میں تمہاری شاہ بی بی سے بات کرواتا ہوں، اور خیال رکھنا ہمارے درمیان میں اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے متعلق پاکستان میں کچھ نہیں کہنا۔ بس سب ٹھیک ہے کہو اور بات ختم۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک میٹنگ نپٹا کر وہ بھی آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ عروہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اب کیسے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب بھی میں بتاؤں؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری اس کزن کا اور تمہارا کیا چکر ہے؟ کیا بکواس ہے، تم ایک بچی سے مجھے لنک کر رہی ہو، وہ گرایا۔ خیر وہ اتنی بچی بھی نہیں ہے، عروہ ہاتھ ہلاتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔ اٹس انف عروہ، تم نے تو لگتا ہے قسم ہی کھا لی ہے، ہر وقت شک، ہر وقت ٹینشن۔ اگر اتنی ہی بے اعتباری ہے تو پھر ادھر کیا کر رہی ہو؟ ختم کرو یہ سب کچھ، وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ عروہ نے ایک نظر اس کے غصے سے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی، جو بھی تھا وہ شہریار کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ 4 سال سے اس کے ساتھ تھی، دونوں نے ساتھ یونیورسٹی ختم کی تھی۔ اس نے جاگتی آنکھوں سے شہریار کے خواب دیکھے تھے، اور اب سنو شہری، تم اس لڑکی کو چلتا کرو، ویسے بھی ینگ لڑکی ہے، دیکھنا جلد ہی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، عروہ نے اطمینان سے کہا۔ شہریار کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اتر آئے، یہ اس کی برداشت کی حد تھی۔ عروہ، ہر لڑکی بکاؤ نہیں ہوتی، اور اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ مت بھولو، وہ لڑکی میری کزن ہے، میرے خاندان سے ہے، میری ذمہ داری ہے، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے اور میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں، دیٹس اٹ، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ شہریار کے انداز نے عروہ کے اندر شرارے بھر دیے تھے۔ کچھ تو تھا جو شہریار جیسا لڑکیوں سے دور بھاگنے والا اس دبو سی لڑکی کے لیے اس سے عروہ حسین سے الجھ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم اسے سپورٹ کرو، انفیکٹ میں بھی اس کی ہیلپ کروں گی، لیکن دیکھو ایک جوان جہان لڑکی کا اس طرح تمہارے ساتھ اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، تمہیں اس دبو سی دیسی لڑکی سے لنک اپ کریں گے۔ تم ایسا کرو، اسے ہاسٹل بھیج دو، اور جب ہاسٹل کی سہولت موجود ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ چالاکی سے بولی۔
شہریار نے عروہ کو دیکھا۔ شہری ڈارلنگ، وہ بچی ہے، اپنا برا بھلا نہیں سمجھ سکتی، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے، اپنا کانفیڈنس بڑھائے، مستقبل بنائے۔ تم اسے میرے حوالے کر دو، میں سب سیٹ کر دوں گی۔ وہ آرام سے پینترا بدل کر بول رہی تھی۔ دیکھو عروہ، میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں، اور سمپل سی بات ہے، گھر والوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے اسے بھیجا ہے، میں اسے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی وہ اس شہر، اس ماحول میں اجنبی ہے، سال گزرنے دو، وہ خود سیٹ ہو جائے گی۔ پر شہری، بس اب مزید ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری تم سے کمٹمنٹ ہے، اور میں اپنے لفظوں سے مکرتا نہیں ہوں، اس لیے اس طرح کی بے اعتباری والی باتیں کرنا بند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی کمٹمنٹ پر افسوس ہونے لگے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دوست پہلے ہیں، اور دوستوں میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، دوستی کا مان رکھا جاتا ہے۔ اور شہری، یاد رکھنا، عروہ تم سے محبت ہی نہیں بلکہ تم پر اعتماد بھی کرتی ہے۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ شہریار اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کہنے کو تو اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ اس نے سوچا تھا عروہ کو اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت بتائے گا، لیکن عروہ کا شکی اور ہٹ دھرم انداز اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب جب سویرا کو یہاں لا کر شاہ بی بی کا 1 سال ساتھ گزارنے والا سٹیپ لے ہی لیا تھا، تو وہ کسی بھی قسم کی ناکامی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بس 1 سال کی ہی تو بات تھی، پھر شاہ بی بی اس کی اور سویرا کی ناکام ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی طلاق کروا دیتی، اور وہ اس بندھن سے آزاد ہو جاتا۔ اس لیے ابھی عروہ کو نہ بتانا ہی بہتر تھا۔ ویسے بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ سویرا کو کسی ہاسٹل میں داخل کروا دے گا۔ دوپہر کا وقت تھا، شہریار آفس گیا ہوا تھا، وہ گھر میں حسب معمول اکیلی تھی۔ ساری صفائی کر کے کھانا پکا کر فارغ ہو چکی تھی، اور اب بور ہوتی ہوئی چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ رخسار آپی یا شاہ بی بی کو کال کر لیتی۔ دروازے پر بزر کی آواز سن کر وہ اٹھی اور انٹرنس کی طرف بڑھی، جہاں جینز اور ٹاپ میں ملبوس مسکراتی ہوئی اینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اینا، آپ؟ وہ دروازہ کھول کر اینا کو سامنے پا کر خوشی سے کھل اٹھی۔ بس رہنے دو یہ منہ دیکھے کی محبت، تم نے تو ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا، ورنہ ایک فون تو کرتی۔ اینا نے اندر داخل ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ آئی ایم ویری سوری اینا، وہ ایکچولی میرے پاس فون نہیں ہے، بس اسی لیے میں آپ کو کال نہیں کر سکی، وہ شرمندگی سے بولی۔ کم آن سویرا، تم کس صدی کی بھٹکی ہوئی روح ہو، تمہارے پاس سیل فون تک نہیں ہے؟ او گاڈ، جب فون ہی نہیں ہے تو فیس بک یا انسٹا کس چڑیا کا نام ہے، تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا۔ وہ بس، سویرا کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ اینا نے ایک نظر اس پیاری سی شرمندہ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ دفع کرو اس فون کو، کل سے تمہاری یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، میں نے اسپیشل ہاف ڈے لیا ہے تاکہ تمہیں گڈ لک کہوں اور ایک بار پھر راستہ دکھا سکوں، تاکہ کل تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اینا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تھینک یو اینا۔ خبردار، دوستی میں یہ تھینک یو وینک یو نہیں ہوتا۔ چلو جلدی کرو، باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ پر اینا، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی اٹھو، شوز پہنو اور چلو۔ میرا مطلب میں نے ان سے سر شہریار سے اجازت تو لی نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ او گاڈ، تم اپنے کزن کو سر بولتی ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی رہ کر گپے مار لیتے ہیں، میں تمہیں گوگل پر راستہ دکھا دیتی ہوں۔ اینا اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اکیلے اور چپ چاپ رہنے کے بعد اب اینا کی چہکتی آواز اسے اچھی لگ رہی تھی، اپنائیت کا احساس دلا رہی تھی۔ اینا کے آنے سے وہ جو کل یونیورسٹی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، اب پرسکون سی ہو گئی تھی۔ شہریار آفس کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو حسب معمول ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا جب نکھری نکھری سی سویرا سر پر دوپٹہ لیے کافی لے کر اس کے پاس آئی۔ آپ کی بلیک کافی، اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا۔ سنیے، وہ آج سے میری کلاسز شروع ہو رہی ہیں، سویرا نے ہمت کر کے اسے متوجہ کیا۔ شہریار نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے سویرا کو دیکھا، جس کے گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سر دوپٹہ سے ڈھانپ رکھا تھا، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ سنو لڑکی، اسکول میں بلا وجہ کے دوست بنانے سے پرہیز کرنا، بلکہ کسی سے بھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔
میں نہیں چاہتا کوئی بلا وجہ تم سے فرینک ہو. تم حویلی اور خاندان کی روایات اچھی طرح سے جانتی ہو، اس لیے اپنی توجہ صرف اور صرف پڑھائی پر رکھنا. وہ کہہ رہا تھا اور سویرا سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی. شہریار نے اسے اس زندان سے نکالا تھا، پڑھنے کا، کیریئر بنانے کا موقع دیا تھا. وہ کسی بھی صورت اپنے محسن کی کسی بھی بات کی نفی نہیں کر سکتی تھی. وہ تو اس احسان کے بدلے اپنی ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار سکتی تھی. سنو، اس طرح دیسی لک میں مت جانا. اینا نے تمہیں شاپنگ کروائی تھی، اسے استعمال کرنا اور کانفیڈنس سے سب کو فیس کرنا. اس نے مزید ہدایات دی. بلو جینز پر آسمانی کلر کی گھٹنوں تک آتی کرتی پہنے، سر پر عربک سٹائل میں سکارف، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں کتابیں لیے وہ گھر سے باہر نکلی. واک کر کے بس سٹاپ تک گئی اور پھر سب وے لے کر یونیورسٹی پہنچ چکی تھی. بلند و بالا پر شکوہ عالی شان عمارت بڑے فخر سے کھڑی تھی. چاروں جانب سبزہ ہی سبزہ اور رنگ برنگے پھولوں کی بہار تھی. عمارت کے سامنے بڑا بڑا کوئین میری یونیورسٹی آف لندن لکھا ہوا تھا. کل تک اس کی پڑھائی کے لالے تھے اور آج وہ پاکستان چھوڑ لندن کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑی تھی. بسم اللہ پڑھ کر اس نے اندر قدم بڑھائے. اسے ہلکی ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی. جگہ اجنبی تھی، لوگ اجنبی تھے. اسے اپنا آپ مس فٹ لگ رہا تھا. یونیورسٹی میں رنگوں کی بہار تھی. ایک سے ایک فیشنیبل بے باک لباس میں لڑکیاں تیزی سے آ جا رہی تھیں. پارکنگ میں ایک سے ایک نئے ماڈل کی گاڑیوں میں اسٹوڈنٹ آ رہے تھے. برینڈڈ کپڑے، سکرٹ، سکنی جینز، گردن پر لپیٹے مفلر، ہنستے بولتے ہر رنگ و نسل کے اسٹوڈنٹ ہر جگہ تھے. یونیورسٹی کم اور فیشن شو زیادہ لگ رہا تھا. سویرا کو اپنا آپ عجیب سا لگ رہا تھا. وہ بورڈ پڑھتی ہوئی لائف اینڈ سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی. ڈپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ایک کتاب میں سے اپنی رجسٹریشن سلپ نکالی جس پر کلاسز کے روم نمبر اور ٹائمنگ لکھے ہوئے تھے. وہ غور سے سلپ کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کا پیر غلط طریقے سے سیڑھی پر پڑا. اس سے پہلے وہ لڑک کر نیچے گرتی جب سامنے سے ایک ینگ گڈ لکنگ سا بمشکل 20 سال کا بندہ تیزی سے 3 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے روکا. سویرا گھبرا گئی تھی. اس کے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ کر نیچے جا گری تھی. سوری، وہ نم آنکھوں سے بولتے ہوئے پیچھے ہٹی. اٹس آل رائٹ، وہ اسے تسلی دیتا تیزی سے نیچے اترا اور اس کی کتابیں اٹھا کر اس کے پاس آیا. یہ لو اپنی کتابیں. ویسے کسی لڑکی سے ملنے کی یہ تکنیک پرانی ہے مگر پھر بھی ہر بار کام کر جاتی ہے. وہ مسکراتے ہوئے اسے کتابیں تھماتے ہوئے بولا. ویسے میرا نام بریڈلی کوپر ہے. تم بتاؤ اتنی جلدی میں کدھر جا رہی تھی؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا. سویرا نے خاموشی سے اپنی رجسٹریشن سلپ اس کی طرف بڑھائی جو اپنی نیلی چمکتی شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. بریڈلی نے ایک نظر اس کی رجسٹریشن سلپ پر ڈالی. ویل مس سویرا، وہ اس کا نام پڑھتے ہوئے آنکھ مارتے ہوئے بولا. تمہاری قسمت اچھی ہے، مجھے فالو کرو. وہ بڑے مزے سے اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھنے لگا. پلیز میرا بازو چھوڑیں، سویرا نے مزاحمت کی. او گاڈ، تم بول سکتی ہو، مجھے تو لگا تم گونگی ہو. وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بولا. خیر سویرا، اب تو ہم دوست ہیں اور میں تمہارا کلاس فیلو بھی ہوں، اس لیے ڈونٹ وری. میں تمہیں کلاس میں لے جا رہا ہوں. کلاس کے بعد میں تمہیں پورا کیمپس گھماؤں گا. سویرا نے حیرت سے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا جو زبردستی اس کا دوست بن رہا تھا. وہ اس کو فالو نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا. تنگ آ کر اس نے مزاحمت کی. پلیز میرا بازو چھوڑیں. اوہ اوکے، وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بولا. آپ مجھے راستہ بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی. وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی. آج سیمسٹر سٹارٹ ہے اور تم جیسی سیدھی لڑکی کو تو کوئی بھی اپنی ریگنگ کا نشانہ بنا سکتا ہے. خیر ایز یو وش، میں جا رہا ہوں، آنا چاہو تو آ جانا. وہ بڑے آرام سے اسے ڈراتا ہوا آگے بڑھ گیا. سویرا نے اسے جاتا دیکھا تو تیزی سے اس کے ساتھ چلنے لگی. کیوں، کیا ہوا؟ بیبی کو ریگنگ سے ڈر لگ رہا ہے، بریڈلی شرارت سے بولا. سویرا کی آنکھیں سیکنڈ میں نم ہوئی تھی. او گاڈ، سیریسلی تم رو رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ بریڈلی اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گیا. سنو ڈرپوک سویرا، میری دوست بنو گی؟ میں تو تمہیں دوست بنا ہی چکا ہوں، اب تم بھی یہ عظیم کام کر لو. وہ اس کی سمت جھکتا ہوا بولا. سویرا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. فرینڈز، بریڈلی نے ہاتھ بڑھایا.
جی فرینڈز، پر میں ہاتھ نہیں ملا سکتی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اوکے ٹپیکل مسلم گرل، چلو کلاس میں چلیں۔ وہ سویرا کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ باہر سے قدیم نظر آنے والی بلڈنگ اندر سے بہت جدید سٹرکچر کی حامل تھی۔ بڑے بڑے ہال، سامنے سرسبز گارڈنز، تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ہر رنگ و نسل کے اسٹوڈنٹس۔ یہ رہا کلاس روم، تم اندر چلو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے کلاس روم دکھا کر چلتا بنا۔ سویرا کلاس روم میں داخل ہوئی۔ یہ کلاس روم بہت بڑا تھا۔ اندر ڈیسک نہیں تھی بلکہ کمپیوٹر اسکرین اور ٹرمینلز ٹیبلز پر ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ڈائس پر کوئی بلیک بورڈ نہیں تھا، ایک بڑی دیوار گیر ویڈیو اسکرین لگی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ طالب علموں سے بھرا ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی میز پر رکھے کمپیوٹرز کو سیٹ کرنے میں مصروف تھے۔ سویرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میڈیکل سائنس کی کلاس میں اتنے کمپیوٹرز کیوں ہیں۔ ہو سکتا ہے ادھر سب کچھ کمپیوٹر پر پڑھایا جاتا ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک میز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سامنے رکھے کی بورڈ کو دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، ایک دھیڑ عمر دبلا پتلا سرخ بالوں والا پروفیسر اندر داخل ہوا۔ میں ہوں آپ کا پروفیسر رات بورن، آپ سب اپنے اپنے ٹرمینلز آن کریں۔ سویرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی چھٹی ہس اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ جب پروفیسر باری باری سب اسٹوڈنٹس کو چیک کرتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا۔ آپ اپنا ٹرمینل سٹارٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ پروفیسر نے ساکت کھڑی سویرا سے پوچھا۔ سر مجھے سٹارٹ کرنا نہیں آتا، وہ نروس ہو گئی۔ واٹ؟ پروفیسر چلا اٹھا۔ تمہیں کمپیوٹر کی بیسک نہیں آتی تو کمپیوٹر پروگرامنگ کی کلاس میں کیا کر رہی ہو؟ کس نے داخلہ دیا؟ حد ہے۔ پروفیسر کو غصہ آ گیا۔ سوری سر، وہ مجھے لگا میڈیکل سائنس کی کلاس ہے، ویری سوری۔ وہ بڑی مشکل سے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ آؤٹ۔ پروفیسر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پوری کلاس کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے کتابیں اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی ستون سے ٹیک لگائے ہاتھ میں کوک کا کین لیے بریڈلی کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مزہ آیا نا؟ دیکھنا اب تم یونیورسٹی میں اپنا پہلا دن کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گی۔ کم از کم میرا شکریہ تو ادا کر دو۔ سویرا نے اپنی نم آنکھوں سے اس شیطان کو گھورا۔ دیکھو سویرا، مجھے رونے والی لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب سوچ لو، کہیں تم پہ یہ تو نہیں چاہتی کہ میں تم پر اٹریکٹ ہو جاؤں۔ سویرا نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آپ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں، سویرا نے جی چاہ کر کہا۔ تم بالکل میری مدر کی طرح ہو، روتی دھوتی۔ خیر پیچھا تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ چلو اب ریئل کلاس میں چلیں، ویسے بھی تمہاری وجہ سے میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ بڑے مزے سے سارا ملبہ اس پر گراتے ہوئے کلاس روم کی جانب بڑھا۔ پوروا نے ناشتے کی بھری پلیٹ ایک طرف کھسکائی اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں گرما گرم کافی کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر جمی ہوئی تھی۔ جب سے وہ شہریار کے گھر سے واپس آئی تھی، دل کی عجیب سی حالت تھی۔ ایک اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ سویرا کا وجود شہری کے گھر میں اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے بے مروت ہو تم شہری، سنگ دل، کٹھور، تمہیں میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ کی امید کے دیے جلائے بیٹھی ہوں اور تم صرف اپنے بزنس سے، اپنی ذات سے جڑے ہوئے ہو۔ لیکن میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنا دل توڑنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تمہاری اس کزن کو جانا ہوگا، تمہارے گھر سے، تمہاری زندگی سے۔ اگر میری محبت سچی ہے تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سارا لندن جانتا ہے کہ انگلینڈ کے موسٹ وانٹڈ بیچلر کی میں گرل فرینڈ ہوں۔ تم مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ عروہ کے دماغ میں منفی خیالات کی بھرمار ہو رہی تھی جب فون کی بیل اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑ گئی۔ جونس کالنگ۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کدھر ہو؟ جونس کی فریش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تمہاری سویٹ ہارٹ نہیں ہوں، عروہ چٹخ کر بولی۔ ڈیئر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری کمٹمنٹ شہریار کے ساتھ ہے، بے فکر رہو، میں خود کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ ہم دوست ہیں جونس، اور دوست ہی رہیں تو بہتر ہے۔ چھوڑو عروہ، تم نہیں سمجھو گی، ابھی تو اٹھو اور شہریار کے آفس پہنچو، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں نئی ڈیل پر گرینڈ پارٹی کی پلاننگ کرنے تاکہ پورے انگلینڈ کو ہمارے مرجر کا پتہ چل جائے۔ پارٹی؟ واو، میڈیا والوں کو بھی انوائٹ کرو گے؟ آف کورس، یہی ساری ڈیٹیلز تو طے کرنی ہے۔ اب شہریار کی گرل فرینڈ ہو تم تو ظاہر ہے میزبان بھی تم ہی ہوگی۔
عروہ نے فون بند کیا اور مسکراتے ہوئے کیبنٹ کی طرف ڈریس سلیکٹ کرنے کے لیے بڑھی۔ یہ تصور بھی خوش کن تھا کہ اس پارٹی میں وہ شہریار کی گرل فرینڈ کے طور پر سامنے آئے گی، اور اگر کوشش کی گئی تو سرپرائز انگیجمنٹ کا بھی پلان کیا جا سکتا ہے۔ شہریار صبح سے مصروف تھا، ابھی 1 گھنٹے میں جونز بھی پہنچنے والا تھا۔ وہ اپنی سیکریٹری اینا کو ڈکٹیشن دے رہا تھا جب اسے عروہ کی آمد کی اطلاع ملی۔ مس اینا 2 کپ کافی بھجوائیے، عروہ اسے حکم دیتی شہریار کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اینا نے شہریار کی جانب دیکھا اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پر باہر نکل گئی۔ کیسے ہو شہری؟ عروہ نے تو صیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گلے میں ٹائی لگائے، جل سے گھنے بالوں کو سیٹ کیے، آستین کے کف موڑے ہوئے مضبوط مردانہ ہاتھ میں بندھی رولیکس، وہ سچ میں دلوں پر چھا جانے والی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ تم ادھر کیسے؟ وہ آرام سے چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ جونز نے انوائٹ کیا ہے پارٹی پلاننگ کے لیے۔ پارٹی؟ لیکن میں بھی کسی پارٹی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ تو تم جانو یا جونز۔ اچھا یہ بتاؤ یہ تمہاری کزن کا کیا سین ہے؟ اس نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ الجھا۔ مطلب تم اس کو لے کر اتنے سینسٹیو کیوں ہو رہے ہو؟ میں اگر تمہارے گھر رکوں تو تمہیں بغیر رشتے کے اس طرح رکنا پسند نہیں آتا، اور اب اپنی جوان کزن کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو درست ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، بمشکل 16-17 برس کی بچی ہے، اور تم تف ہے تمہاری ذہنیت پر۔ شہری اس معاشرے میں 16 برس کی بچی ماں بن جاتی ہے، اور وہ تو خوبصورت بھی بہت ہے اگر کچھ۔ سٹاپ اٹ عروہ، وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر چلایا۔ اچھا چھوڑو، وہ اس کا غصہ دیکھ کر سنبھل گئی۔ تم ایسا کرو میری اس سے دوستی کروا دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم اس سے کبھی بھی بات نہیں کرو گی، دوستی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ تم مجھ پر، عروہ حسین پر پابندی لگا رہے ہو؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لسن عروہ، وہ ایک سیدھی سادی بیک ورڈ سی لڑکی ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا سمجھے اور پاکستان میں گھر میں تمہارے بارے میں کیا کیا کہہ دے، کہیں میرے گھر والے تمہارے خلاف نہ ہو جائیں۔ مگر شہری، میں اس لڑکی کے ذریعے تمہاری فیملی کو جان سکتی ہوں۔ کہہ دیا نا دور رہو تو بس دور رہو، وہ سختی سے بولا۔ یہ تمہارا فائنل فیصلہ ہے؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت سیکریٹری نے جونز کے آنے کی اطلاع دی۔ سویرا یونیورسٹی سے گھر آ چکی تھی، آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ اسے بریڈلی جیسا زبردستی کا دوست ملا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول اس کے لیے انجان تھا، لیکن جب اوکھلی میں سر دیا، موسلوں کا کیا ڈر، اب پڑھائی تو کرنی ہی تھی۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر کچن میں آئی اور بہت دل لگا کر دال چاول اور کباب بنائے۔ ابھی وہ کچن میں مصروف تھی جب ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں کوٹ لیے شہریار اندر داخل ہوا۔ سویرا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے چابی بریف کیس ریک پر رکھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سویرا نے جلدی سے گلاس میں پانی نکالا اور کمرے کی جانب بڑھی، دروازہ ناک کر کے اندر آئی۔ یہ آپ کے لیے پانی۔ اس نے پانی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی۔ سنو لڑکی، وہ جاتے جاتے اس کی آواز سن کر رک گئی۔ کیا میں نے تم سے پانی مانگا؟ وہ کرختگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، سویرا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ، یہ گلاس اٹھاؤ اور آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا۔ مہمان ہو، مہمان بن کر رہو۔ میں ان حرکتوں سے متاثر نہیں ہونے والا۔ ویسے بھی میری لائف میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی گلاس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ سویرا نے کچن میں آ کر گلاس سنک میں رکھا اور دوپٹے سے آنکھوں میں بن بلائے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ ابھی وہ چولہے کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ شہریار اپنا سیل فون ہاتھ میں لیے کچن میں آیا۔ شاہ بی بی کی کال ہے، بات کرو۔ وہ اسے فون تھما کر چلا گیا۔ کیسی ہو سویرا؟ جب سے گئی ہو ایک فون تک نہیں کیا۔ میں ہی کروں تو کروں۔ اس کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے شکوہ کیا۔ وہ شاہ بی بی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اس کے پاس فون کہاں تھا؟ سویرا بیٹی، سب ٹھیک تو ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ شیرو تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ شاہ بی بی، سب ٹھیک ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ دیکھو سویرا، لڑکی ذات کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس کے ہمسفر کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے شہریار کو تمہارے لیے چنا تھا، یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اب اس رشتے کو نبھانا تمہارا فرض ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔
جی شاہ بیبی، سویرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سویرا، خود کو بدلو، اللہ نے تمہیں اتنا اچھا ہمسفر دیا ہے، تمہیں تو رشک کرنا چاہیے اپنی قسمت پر، وہ اس کے لہجے کی افسردگی محسوس کرتے ہوئے بولی۔ چند باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ شاہ بیبی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ شہریار میرے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، دل میں نہیں۔ بس وہ شاید آپ کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ بابا سائیں کے بعد وہ واحد ہیں جو مجھے منحوس نہیں سمجھتے، مجھے پڑھا رہے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ میں مرتے دم تک آپ کو اس رشتے کی حقیقت نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے مجھے تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ ہی کریں گے، ان کی پسند کوئی اور ہے، وہ تو بس آپ کے اور گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے ادھر لائے ہیں۔ سویرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ فون سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سویرا کو فون دیے کافی وقت ہو چکا تھا، وہ کمرے سے نکل کر اپنا فون واپس لینے آیا تو سویرا فون کو سینے سے لگائے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی اور آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ شہریار کو ایک لمحے کے لیے اس پر ترس سا محسوس ہوا، وہ کھنکارتا ہوا آگے بڑھا۔ سویرا اس کی آواز سن کر چونک گئی، سر اٹھایا تو سامنے ہی گھریلو حلیے میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے شہریار کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ بی بی سے بات ہو گئی تھی تو کم از کم فون تو واپس کر دیتی، اتنے مینرز تو آتے ہی ہوں گے۔ وہ پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے سیل فون کو نکالتے ہوئے بولا، سوری۔ وہ اپنی نم پلکیں جھکا کر پیچھے ہوئی۔ شہریار فون لے کر کھڑا ہوا، لیونگ روم سے نکل ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کچن کاؤنٹر پر پڑے سلاد کے سامان پر پڑی۔ اس نے مڑ کر سر جھکائے آنسو پیتی سویرا کو تعصب سے دیکھا۔ سنو، ڈنر تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان بٹانے کو کہہ گیا۔ سویرا نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو صاحب نے فرمان جاری کیا تھا کہ میرے معاملات سے دور رہو، اور اب ڈنر کا کہہ رہے ہیں۔ وہ الجھی اور کچن میں آ کر جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ جو بھی تھا اب اس کا سارا دھیان کوکنگ پر تھا۔ بہت دل لگا کر اس نے دال چاول، کباب، سلاد اور رائتا تیار کیا، ٹیبل سیٹ کی، پر اب سب سے بڑا مسئلہ شہریار کو بلا کر لانے کا تھا۔ وہ اپنی شام والی عزت افزائی بھولی نہیں تھی۔ وہ آج تک سب کی جلی کٹی سنتی آئی تھی، پر اب نہ جانے کیوں اسے شہریار کے منہ سے نکلے الفاظ تکلیف دے رہے تھے۔ بڑی ہمت کر کے، دل مضبوط کر کے وہ درود شریف پڑھتی ہوئی شہریار کے کمرے کے دروازے تک آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ یس، کم ان، شہریار کی بھاری آواز گونجی۔ وہ دھیرے سے زبان لبوں پر پھیرتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ پر شہریار کام میں مصروف تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ شہریار نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ وہ کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی جیسے کوئی بڑی غلطی کر دی ہو۔ شہریار نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سر جھکائے اپنی انگلیوں کو مسل رہی تھی، انداز ایسا تھا جیسے ابھی بھاگ جائے گی۔ اوکے تم چلو، میں آ رہا ہوں، وہ نارمل انداز میں بولا۔ سویرا نے اس کے عام لہجے میں بات کرنے پر چونک کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شہریار اپنا کام سمیٹ کر شیشے کی بنی ریوالونگ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہ بڑے سلیقے سے کھانا لگا چکی تھی۔ وہ آرام سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے دال چاول، سلاد، کباب بڑے طریقے سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پلیٹ میں کھانا نکالا تبھی سویرا کچن کی طرف جانے لگی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ کھانا نہیں کھانا؟ شہریار نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ میں بعد میں کھا لوں گی، آپ آرام سے ڈنر کریں، وہ کترا رہی تھی۔ سنو لڑکی، یہ حویلی نہیں ہے، میرا گھر ہے، تم آرام سے بیٹھو اور طریقے سے کھانا کھاؤ، شہریار نے ٹوکا۔ میں پہلے آپ کے لیے کافی بنا لوں، اس نے بودا سا بہانہ بنایا۔ تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ شرافت سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ، کافی بعد میں بنا لینا۔ سویرا خاموشی سے کچن سے اپنے لیے پلیٹ لے آئی۔ شہریار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، حالانکہ شہریار بڑے آرام سے کھا رہا تھا۔ اس نے سویرا پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، نہ ہی اسے دیکھا تھا، پر پھر بھی سویرا اس کی موجودگی کے باعث ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد دیار غیر میں اس نے گھر کا بنا کھانا کھایا تھا۔ بلا شبہ سویرا کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، اور وہ بھی اب صبح اس کے ہاتھ کے بنے ناشتے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔
ڈنر اور لنچ وہ عموماً باہر کرتا تھا، لیکن آج وہ اپنے معمول سے زیادہ کھا گیا تھا۔ سنو، آدھے گھنٹے بعد مجھے کافی دے دینا، وہ کرسی کھسکا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ شہریار کے جاتے ہی وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی پلیٹ ختم کرنے لگی، پھر برتن وغیرہ سمیٹ کر بہت دل لگا کر اس کے لیے کافی بنائی، اور جب کمرے میں آئی تو وہ اسکرین پر میچ دیکھ رہا تھا۔ سنیے، آپ کی کافی۔ تھینکس، شہریار نے مگ اٹھا لیا۔ سنو لڑکی، وہ جاتے جاتے رکی، آج تمہارے اسکول میں پہلا دن تھا، سب ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ جی سب ٹھیک رہا تھا، وہ میں اسکول نہیں، بس مجھے ڈیٹیل نہیں سننی۔ ایک بات کا خیال رکھنا، یہ پاکستان نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا جس سے مجھے تمہیں یہاں لانے یا پڑھانے کے فیصلے پر شرمندگی محسوس ہو، اور کسی سے بھی دوستی گاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ اب تم جا سکتی ہو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اینا کو بتا دینا، وہ بات کاٹ کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ صبح کا وقت تھا، آج شہریار کو لیٹ جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو اس کا ناشتہ میز پر تیار تھا، پر سویرا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا۔ آج اس نے اپنے ڈرائیور کو چھٹی دی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ شام میں عروہ کو شاپنگ کروانے کا تھا۔ وہ گاڑی مین روڈ پر لے کر نکلا تو سامنے ہی بس سٹاپ پر اسے پریشان سی سویرا نظر آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی اس کے قریب لے گیا۔ کیا ہوا، تم اب تک ادھر ہی ہو؟ اسکول تو 9 بجے لگ جاتا ہے۔ وہ میری بس مس ہو گئی ہے، سویرا شرمندگی سے بولی۔ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شہریار نے دروازہ کھولا۔ سویرا ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسکول کون سا ہے؟ اسٹریٹ ایڈریس دو، اس نے پوچھا۔ آپ مجھے سب وے اسٹیشن تک چھوڑ دیں، میں مینج کر لوں گی۔ سب وے؟ وہ حیران ہوا۔ اینا نے کس جگہ ایڈمیشن کروایا ہے جو تمہیں سب وے لینی پڑتی ہے؟ آج کا لنچ اسے شہریار کے ساتھ کرنا تھا۔ لنچ کے بعد شام میں ان دونوں کا شاپنگ مال جانے کا ارادہ تھا۔ شہریار پاکستان سے اس کے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا تھا، جس کا اس نے شکوہ کیا تو آج وہ اسے اس کی پسند کا گفٹ دلانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی تیار ہو کر شہریار کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا ارادہ صبح سویرے ہی شہریار کو سرپرائز دینے کا تھا۔ وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اور اپنی گاڑی فل سپیڈ پر دوڑاتے ہوئے شہریار کے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی جب اس کی نظر سامنے روڈ کی سائڈ پر بس سٹاپ پر پڑی۔ وہ چونک گئی، تیزی سے آنکھوں سے سن گلاسز اتارے، شیشہ نیچے کیا۔ سامنے بس سٹاپ پر شہریار کی گاڑی کھڑی تھی اور اس کی وہ پاکستانی کزن بس سٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہریار کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عروہ کا غصہ اور جلن سے برا حال تھا۔ سگنل گرین ہو چکا تھا، وہ ابھی بھی روڈ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ جب پیچھے کھڑی گاڑیوں نے ہارن بجایا، اس نے ہوش میں آتے ہوئے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا کر سڑک کنارے روک دی اور اپنے کلچ سے سیل فون نکالا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، ایڈریس بتاؤ اپنے اسکول کا، شہریار نے سوال کیا۔ وہ میں سب وے سے یونی۔ 1 منٹ، دیکھ نہیں رہی میرا فون بج رہا ہے؟ شہریار نے اسے ٹوکتے ہوئے ہینڈ فری کر کے فون اٹھایا۔ فون پر عروہ کی پک بلنک ہو رہی تھی جو سویرا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاں عروہ بولو، کیا بات ہے؟ شہری کہاں ہو تم؟ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، لنچ پر ملتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ شہریار عروہ سے بات کر رہا تھا جب سویرا کو سامنے سے اپنی بس آتی نظر آئی۔ اس نے تیزی سے اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا۔ سنیے، میری بس آ گئی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ شہریار نے بات کرتے ہوئے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا آٹومیٹک لاک کھول دیا۔ سویرا تیزی سے اتر کر بس کی جانب بڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہری میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ عروہ کی آواز گونجی۔ عروہ، مجھے اس طرح کے سوال جواب پسند نہیں ہے، میں جو بھی کروں اٹس نن آف یور بزنس، انڈرسٹینڈ؟ شہری میں کچھ بھی نہیں، مجھے کوئی حق نہیں تم سے کچھ پوچھنے کا۔ کمان شہری، میں بہت جلد تمہاری بیوی بننے والی ہوں اور تم ایسے بیوی ابھی بنی نہیں ہو، اور کمان ڈونٹ ایکٹ لائک ٹیپیکل گرل۔ یاد رکھو، میں اپنی آزادی میں کوئی رکھنا برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا۔ شہری، تم بہت روڈ ہو۔ شاید میں نے ہی تمہارے پیار میں پاگل ہو کر اپنی ویلیو خراب کر لی ہے، وہ روحانسی ہوئی۔ کچھ نہیں یار، میں بس سویرا کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، پر اس کی بس آ گئی، اب آفس جا رہا ہوں، وہ اکتا کر بولا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، لنچ پر ملتے ہیں۔
عروہ فون بند کر کے گاڑی چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اپنا ارادہ بدل چکی تھی اور اب عروہ اس کی بس کا پیچھا کر رہی تھی۔ بس سب وے اسٹیشن پر رک چکی تھی۔ عروہ جب تک گاڑی پارک کر کے بھاگتی ہوئی آئی، سویرا ٹرین میں سوار ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے بند ہوتے دروازے میں ہاتھ دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اب وہ چلتی ٹرین میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر سویرا پر پڑی۔ پنک فل سلیو کرتا، بلیک جینز، سر پر سکارف پہنے وہ اس ماحول میں اجنبی سی لگ رہی تھی۔ سٹاپ آ چکا تھا، وہ بھی ایک فاصلہ رکھتے ہوئے سویرا کا پیچھا کر رہی تھی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سویرا انگلینڈ کی مشہور یونیورسٹی کوئین میری میں داخل ہو چکی تھی۔ عروہ حیرانگی سے یونیورسٹی کو دیکھ رہی تھی۔ شہری تو کہہ رہا تھا یہ اسکول جا رہی ہے، یہ ادھر کیسے آئی؟ اس دیسی ٹیپیکل لڑکی کا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے ہوا؟ یا یہ شہری کی نظروں میں دھول جھونک رہی ہے، ادھر کسی لڑکے سے ملنے آئی ہو؟ عروہ کا حیرانگی سے برا حال تھا۔ اس کا اتنا کیلیبر تو ہو نہیں سکتا، یہ 100% اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملنے آئی ہے۔ عروہ پرسوچ نظروں سے آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہوئی سویرا کو دیکھ رہی تھی۔ بائیو کیمسٹری کی کلاس چل رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے لیپ ٹاپ، میک بک پر لیکچر نوٹ کر رہے تھے۔ کتابیں بھی نہیں تھی۔ ٹیچرز سارا سلیبس اسٹوڈنٹس کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہہ چکے تھے۔ ایک واحد سویرا تھی جو کاپی اور پین تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس لیپ ٹاپ کی سہولت نہیں تھی، وہ خاصی پریشان تھی۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے نکل کر اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس کی طرف گئی۔ آفس پہنچ کر اپنا نام، کلاس روم، اسٹوڈنٹ نمبر شیٹ پر لکھ کر سامنے بنے ایک بڑے سے آفس نما کمرے میں داخل ہوئی۔ آفس انچارج اینتھنی کے ساتھ ایک لمبا سا مرد کھڑا تھا جس کی پشت سویرا کی جانب تھی۔ مس آپ دیکھ نہیں رہی میں بزی ہوں، باہر ویٹ کریں، میں فارغ ہو کر آپ کو بلاتا ہوں۔ اینتھنی نے دروازے کھلنے کی آواز پر داخل ہوتی سویرا کو ٹوکا۔ آئی ایم ویری سوری سر، وہ شرمندہ ہو کر واپس جانے کے لیے پلٹی۔ ڈاکٹر اینڈریو جو کسی کام سے اینتھنی کے پاس آیا تھا، اپنی پشت سے ابھرتی بھیگی سی مانوس سی آواز سن کر تیزی سے پلٹا۔ سامنے اس کی اسٹوڈنٹ جو اسے استنبول ایئرپورٹ پر ملی تھی، جس کے خیالات نے آج بھی اس کے ذہن کو جکڑا ہوا تھا، جس کا ڈرا سہما چہرہ، لمبی گھنی پلکیں اس کی نیندیں اڑا چکی تھیں، وہ لڑکی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ سویرا شہریار، اس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ اینتھنی اف یو ڈونٹ مائنڈ، اس لڑکی کو میں ڈیل کر لوں؟ شیور ڈاکٹر اینڈریو، آپ بیٹھے، میں اسے اندر بھیجتا ہوں۔ اینتھنی ادب سے کھڑا ہوا اپنی کرسی اینڈریو کو دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہے مس، آپ اندر جا سکتی ہیں، وہ دروازے کے ساتھ کھڑی سویرا کے پاس آ کر بولا۔ سویرا خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو پیچھے سے اینتھنی نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چونک کر مڑی۔ مس تشریف رکھیے اور اپنا مسئلہ بیان کریں، ڈاکٹر اینڈریو نے اسے متوجہ کیا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فرسٹ ایئر ایڈمیشن؟ یس سر۔ پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بغور سر جھکائے بیٹھی ہوئی سویرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس مغربی معاشرے میں ایسی معصومیت، مشرقی حسن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ لڑکی تو اسے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی، لیکن وہ اس کے شادی شدہ ہونے کا سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا، بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج جب وہ سامنے آئی تو سر مجھے فرسٹ سیمسٹر کا سلیبس اور کورس آؤٹ لائن چاہیے، اور بکس کے نام بھی۔ ویل مس، یہ سب آپ کو ویب سائٹ پر مل جائے گا، آپ اپنے اسٹوڈنٹ نمبر سے لاگ ان ہو، ساری انفو اور کورس آؤٹ لائن بھی۔ سر میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ مسز سویرا شہریار، یہی نام ہے نا آپ کا؟ سویرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، ہم ایئرپورٹ پر ملے تھے، اس نے یاد دلایا۔ ویل مسز شہریار، لیپ ٹاپ یا میک بک کے بغیر آپ کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ کوئز، اسائنمنٹ، سلیبس، لیکچر سب آن لائن ہوتا ہے۔ ویسے آپ کے بلینئر ہسبینڈ نے آپ کو ایک لیپ ٹاپ تک نہیں دلایا، مجھے حیرت ہے۔ اٹس اوکے سر، میں مینج کر لوں گی۔ سویرا اسے پہچان چکی تھی، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور اینڈریو کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر اینڈریو اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل کر ریسیپشن کے پاس آیا۔ یہ اسٹوڈنٹ جو ابھی گئی ہیں، ان کا ریکارڈ نکلوا کر دیں۔ چند لمحوں میں سویرا کا بایو ڈیٹا اس کے ہاتھ میں تھا۔ مس سویرا فاروق، ایڈریس، وہ تو اس کا نام دیکھ کر ہی چونک گیا۔ تو تم میرڈ نہیں ہو، یا پھر انگلینڈ آنے کے لیے ہو سکتا ہے پیپر میرج کی ہو۔ واٹ ایور، اب تم بس میری ہو۔ اینڈریو اس کے نام پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔
سویرا آفس سے نکل کر اپنی دوسری کلاس میں آ گئی تھی۔ تمام لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلی۔ جب کاریڈور سے گزرتے ہوئے اسے بریڈلی نے آواز دی، ہے سویرا ویٹ۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سویرا اس کے سامنے آنے پر رک گئی۔ اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے وہ سائڈ پر سے ہو کر گزرنے لگی تھی جب بریڈلی نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ ہاتھ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ پرابلم کیا ہے؟ یہ بسورتا ہوا چہرہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ پتہ بھی ہے کمزور دل اسٹوڈنٹ ڈر سکتے ہیں۔ سویرا نے اس ڈھیٹ انسان کو گھورا۔ وہ سامنے دیکھو، کاریڈور میں سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا ہینڈسم لڑکا اس روتی چڑیل کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، اس لیے شاباش جلدی سے بولو کیا مسئلہ ہے، ورنہ ہمارے افیئر کے پوسٹر لگ جانے ہیں جو کم از کم میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ بریڈلی نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ سویرا نے جی چاہ کر اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ یہ فیکٹ ہے کہ تمہیں لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا، چلو لے کر آتے ہیں، وہ فوراً فیصلہ کرتے ہوئے بولا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرے ساتھ چلو، میرے دوست کی یہاں کے سب سے بڑے مال میں کمپیوٹر شاپ ہے، تمہیں ڈسکاؤنٹ پر لیپ ٹاپ مل جائے گا اور پیمنٹ بھی تم قسطوں میں کر دینا، مگر سوچ لو میں ایسی آفر بار بار نہیں دیتا۔ اور کل تم کیا کرو گی کلاس میں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے شام ڈھلنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ شیری، عروہ اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ اتنے دنوں بعد تمہارے ساتھ لنچ ڈیٹ اور اب مال میں شاپنگ۔ شیری، یو آر سو سویٹ، مجھے آج سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے چلتے چلتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ کافی پیو گی؟ وہ ایک بڑے سے بک سٹور کے سامنے کیفے پر رکتا ہوا بولا۔ عروہ نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں کافی شاپ کے اندر داخل ہو گئے۔ کافی آرڈر کرنے کے بعد شہریار عروہ کو لے کر شیشے کی دیوار کے پاس آ بیٹھا، جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، کسی بھی لمحے تیز بارش کا امکان تھا۔ سنو، تمہاری کزن کس اسکول میں پڑھتی ہے؟ عروہ نے اسے دیکھتے ہوئے اچانک سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اینا نے ایڈمیشن کروایا ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ شیری، تمہاری کزن سسٹر ابھی ٹین ایج لڑکی ہے، اس کا خیال رکھو، کہیں بگڑ نہ جائے۔ اکثر دیسی لڑکیاں آزادی پا کر اپنی حدود بھول جاتی ہیں، اسکول کا کہہ کر بوائے فرینڈز کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ عروہ نے بڑے طریقے سے بات شروع کی۔ وہ میری سسٹر نہیں ہے، بس کزن ہے، انڈرسٹینڈ، اور تم اس کی فکر مت کرو۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو رنگینیاں دیکھ کر پھسل جائے۔ شہریار نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ بڑی سائیڈ لے رہے ہو؟ عروہ نے اسے گھورا۔ عروہ، وہ لڑکی میرے خاندان سے ہے، میرے چاچو کی بیٹی ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اور کائنڈلی ٹاپک چینج کرو ورنہ میں چلتا ہوں۔ سوری شیری، عروہ نے تیزی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بریڈلی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سویرا کو لے کر مال پہنچ چکا تھا۔ ابھی بڑی مشکل سے پارکنگ ملی تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ دونوں اترے ہی تھے کہ تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سویرا کا کرتا بھیگ گیا تھا، وہ دونوں ہی لمحوں میں مکمل بھیگ گئے تھے۔ بریڈلی نے ایک نظر کپ کپاتی ہوئی خود میں سمٹتی ہوئی سویرا پر ڈالی۔ وہ لڑکی جو خود کو بہت سینت سینت کر چھپا کر رکھتی تھی، اس وقت مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے دلکش خدوخال واضح ہو رہے تھے۔ بریڈلی نے نظریں چراتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور تیزی سے اس کے شانوں پر رکھ دیا۔ اس 6 فٹ کے مالک کے کوٹ نے سویرا کو پورا ڈھک دیا تھا۔ پہنے رہو، اگر ٹھنڈ لگنے سے بیمار ہو گئی تو مجھے برا بھلا کہو گی۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً بھاگتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں مال کی انٹرنس کی جانب جا رہے تھے اور دور شیشے کے پار سے 2 آنکھیں اس منظر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ عروہ نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے شہریار کو گھورا، جو کافی ہاتھ میں لیے مسلسل اپنے سیل فون پر مصروف تھا۔ شیری، اتنے دن بعد مجھے ڈیٹ پر لائے ہو اور مسلسل فون پر لگے ہوئے ہو، یہ فیئر نہیں ہے۔ اب پلیز یہ فون بند کرو، دیکھو تمہاری کافی بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ عروہ، کم آن، میں ایک ضروری بزنس کال پر بیزی ہوں، اتنے ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں، اب ہر وقت تو تم سے باتیں نہیں کر سکتا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم کس قدر مصروف ہو، لیکن ابھی یہ ٹائم صرف میرا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ یہ کارڈ پکڑو اور اپنے لیے ایک اچھی سی ڈریس لے کر آؤ، میں تب تک یہ کانفرنس کال ختم کرتا ہوں۔ اس نے فون ہولڈ کروا کر اپنے والیٹ سے ویزا کارڈ نکال کر اسے دیا۔ عروہ نے گھور کر اس کو دیکھا، پھر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کارڈ ہاتھ میں لے کر کافی شاپ سے باہر نکل گئی۔
شہریار فون پر اینا اور ترک ایمبیسڈر کے ساتھ مصروف تھا جب اس کی نگاہ شیشے سے باہر نظر آتے منظر پر پڑی۔ سامنے ہی سویرا بارش میں بھیگی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بمشکل 19-20 سال کا خوش شکل لڑکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے نے اپنا کوٹ اتار کر سویرا کے شانوں پر ڈال دیا۔ ایک لمحے کو شہریار کے چہرے پر بڑا سنجیدہ اور سرد سا تاثر ابھرا، ماتھے پر شکن پڑ گئی تھی۔ اب وہ لڑکا سویرا سے بات کر رہا تھا۔ کچھ ہی منٹ میں وہ لڑکا سویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے مال کے اندر لے گیا۔ شہریار نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ سر آپ سن رہے ہیں؟ اینا کی آواز گونجی۔ یس اینا۔ وہ فوراً فون پر متوجہ ہوا، لیکن اس کا سارا دھیان کام پر سے ہٹ چکا تھا۔ میں ابھی کچھ مصروف ہوں اینا، آپ یہ فون میٹنگ کل ارینج کریں۔ وہ فون بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ بنا سوچے سمجھے اس کے قدم مال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سامنے ہی ایک بڑی سی بک شاپ کے ساتھ کمپیوٹر شاپ تھی، جہاں اسے سویرا اس لڑکے کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ وہ دونوں لیپ ٹاپ دیکھ رہے تھے۔ سویرا لک دس، یہ میک بک ہے، اسٹڈیز کے لیے بالکل پرفیکٹ۔ بریڈلی نے سویرا کو متوجہ کیا۔ نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتی، سویرا نے منع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک لیپ ٹاپ پسند کر چکے تھے۔ اب اس کالے لیپ ٹاپ پر وہ لڑکا پنک ستارے نما گلیٹر جیسا سٹیکر لگا رہا تھا۔ شہریار نے اگنور کرنے کی بہت کوشش کی، پھر ایک فیصلہ کر کے اس نے آگے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عروہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ عروہ شہریار کا کریڈٹ کارڈ لے کر مال میں آ گئی تھی، لیکن اس کا موڈ اب شاپنگ سے ہٹ چکا تھا۔ دھیان کے سارے دھاگے شہری میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ خوش شکل خوش لباس تو ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن گزشتہ 3 سال سے بہترین طریقہ سے بزنس سنبھال رہا تھا۔ کانفیڈنس لیول بھی غضب کا تھا، جس نے اس کی وجاہت اور شخصیت کو مزید اجاگر کر دیا تھا۔ شہریار کی شخصیت میں ایک متاثر کن سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور وہ اپنی دھن میں مگن، سب سے بے پرواہ، بس اپنے بزنس کو مزید آگے بڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ کیا وہ 2 ٹکے کی سویرا اس قابل ہے کہ شہریار جیسے بندے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا سکے؟ وہ بے حد تنفر سے سوچ رہی تھی۔ نہیں، وہ لڑکی کسی بھی طرح سے شہری کے قابل نہیں ہے۔ اتنی محنت سے تو شہری میرے ساتھ سیٹ ہوا ہے، اب میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتی ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بوتیک سے نکلی اور واپس شہریار کی جانب جانے کے لیے چلنے لگی۔ تبھی اسے ایک شاپ کے باہر شہریار کھڑا نظر آیا۔ اس کی تو کانفرنس کال چل رہی تھی، یہ باہر کیا کر رہا ہے؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے ہی سویرا کسی گورے لڑکے کے ساتھ لیپ ٹاپ دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر عجیب سی کرختگی چھلک رہی تھی۔ اسے ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ واؤ، یہ تمہاری کزن تو بہت فاسٹ نکلی۔ ویسے دیکھو تو کتنا کیوٹ کپل ہے۔ شہری، تم نے تو مجھے کبھی ایسے اپنا کوٹ نہیں پہنایا۔ آئی ایم سو جیلس، عروہ نے شکوہ کیا۔ عروہ، تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اس نے عروہ کا ہاتھ ہٹایا۔ شہری، آر یو کریزی؟ وہ ڈیٹ پر ہے اور تم… عروہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹوکا۔ جسٹ شٹ اپ، تم جا کر کار میں میرا ویٹ کرو، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے شہری، تم کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ چلو ادھر سے، انہیں کچھ پرائیویسی دے دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولی۔ ڈیم اٹ عروہ، یہ میرا کنسرن ہے، وہ میرے خاندان کی عزت ہے، میں اسے اس طرح اپنی عزت اچھالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ رکھائی سے بولا۔ تمہاری عزت؟ وہ کب سے تمہاری عزت ہو گئی ہے؟ بولو۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ لڑکی تمہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لے گی، جیسے آج اس گورے کو پھنسایا ہوا ہے۔ عروہ چٹک پڑی۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے خواب و خیال میں بھی سویرا جیسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ میں ایسی دبی دبائی ہونک سی لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے حلقہ میں متعارف نہیں کروا سکتا۔ وہ تپ اٹھا۔ پھر اسے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ لسن عروہ، اٹس انف، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں اس لڑکی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ عروہ کو روانہ کر کے مڑا تو اندر شاپ خالی تھی۔ اس نے چاروں جانب دیکھا، پر وہ دونوں اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ کچھ سوچتا ہوا شاپ میں داخل ہوا۔ ابھی ادھر ایک لڑکی آئی تھی، وہ کدھر گئی؟ اس نے سیلز مین سے سوال کیا۔ سر، آپ اس ایشین بیوٹی کا پوچھ رہے ہیں؟ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
شہریار نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ سر وہ تو پیمنٹ کر کے جا چکی ہیں۔ کدھر گئی؟ میں نے تو اسے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہریار نے اسے گھورا۔ سر 10 منٹ پہلے میم جا چکی ہیں۔ ہمارے 2 دروازے ہیں، وہ شاید عقبی دروازے سے گئی ہیں۔ شہریار دوسرے دروازے سے شاپ سے باہر نکلا پر اسے سویرا دور دور تک کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے جیب سے اپنا سیل فون نکالا، پھر جھنجھلا اٹھا۔ ڈیم اٹ، اس لڑکی کے پاس فون نہیں ہے۔ وہ غصہ دباتے ہوئے گاڑی تک آیا۔ تھینک گاڈ تم آ گئے، چلو آج کلب چلتے ہیں۔ عروہ نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ شہریار نے گاڑی کو ریورس کیا اور تیزی سے مین روڈ پر کار نکال لی۔ شہری یہ تم میرے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ عروہ نے راستہ دیکھ کر سوال کیا۔ شہریار لب بھینچے سنجیدگی سے کوئی جواب دیے بغیر ڈرائیونگ کرتا رہا۔ عروہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک آف ہو گیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح شہریار کو روکنا چاہتی تھی تاکہ سویرا کو اس لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہونے کا، وقت گزاری کرنے کا الزام لگا سکے۔ شہریار نے اسے اس کے گھر کے دروازے پر اتارا اور تیزی سے بنا رکے گاڑی آگے بڑھا کر چلا گیا۔ ابھی وہ آدھے راستے پر ہی پہنچا تھا کہ اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ غصہ میں اس نے اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس نے ایک زوردار ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا، پھر فون نکال کر اپنے ڈرائیور کو پیٹرول لانے کی ہدایات دی۔ وہ جتنی جلدی گھر پہنچنا چاہ رہا تھا اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، رات کی سیاہی آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ جب اس کا ڈرائیور کین میں پیٹرول لے کر پہنچا۔ مائک تم صبح سویرا بیبی کو کس جگہ ڈراپ کرتے ہو؟ کیا اس کا کوئی فرینڈ ادھر ہوتا ہے؟ اس نے ڈرائیور سے دریافت کیا۔ سر میں نے تو کبھی بھی میڈم کو کہیں بھی ڈراپ نہیں کیا، وہ خود ہی آتی جاتی ہیں، مائک نے ادب سے جواب دیا۔ سویرا کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ کمرے میں بیگ رکھ کر اب چمکتی ہوئی آنکھوں سے اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی۔ اب کل کلاس میں بھی سب اسٹوڈنٹس کی طرح کام کروں گی۔ آنکھوں میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح بار بار لیپ ٹاپ کو چھو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچن میں آ کر اس نے بہت دل لگا کر کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ کھیر بھی تیار کی تھی۔ چکن پلاؤ کو دم لگا کر کچن سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ آج اس کا دل رخسار آپی سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا، پر افسوس اس کے پاس کوئی سیل فون نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں کوئی لینڈ لائن فون تھا۔ شاید شہریار کو اکیلے رہتے ہوئے کبھی لینڈ لائن فون کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ سوچتے ہوئے الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے بڑھی۔ رخسار نے بھی زیادہ تر جوڑے نئی شادی شدہ دلہن کے حساب سے خرید کر پیک کیے تھے۔ کافی دیر تک کپڑے الٹ پلٹ کرنے کے بعد اس نے ایک نسبتاً سادہ سا جوڑا نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ فریش ہو کر اپنے لمبے گھنے بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر وہ آستینے چڑھاتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ ارادہ سلاد اور رائتا بنانے کا تھا۔ ابھی وہ کاؤنٹر ٹاپ پر کھیرے کے گول گول قطلے کاٹ رہی تھی کہ اطلاعی گھنٹی بجنے کی آواز گونجی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ حیران ہوتی ہوئی کپڑے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی مین دروازے تک آئی۔ کچھ دیر ہاتھ مسلتے ہوئے سوچتی رہی، پھر پیروں پر اچک کر ڈور آئی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہریار الجھا سا عروہ کو چھوڑ کر گھر آیا۔ گاڑی پارک کر کے مین انٹرنس پر پہنچ کر دروازے پر نصب گھنٹی بجائی۔ کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو وہ کلس کر رہ گیا۔ او گاڈ، اس لڑکی نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا ہے۔ اس نے جیب سے مین ڈور کی چابی نکالی ہی تھی کہ دروازہ جھٹ سے کھلا۔ السلام علیکم، سویرا دھیرے سے سلام کرتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ میں سویرا اس کے لہجے سے گھبرا گئی۔ سنو لڑکی، یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے میں مت کیا کرو، سیدھا سیدھا جواب دو، کہاں تھی تم؟ سوری، میں کچن میں تھی، جب بیل بجی تو ڈر گئی۔ آپ کے پاس تو چابی ہوتی ہے اور کوئی آتا نہیں ہے تو میں ڈر گئی، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ شہریار خاموشی سے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے چابی اپنی مخصوص جگہ پر رکھتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ سویرا مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی لیونگ روم تک آئی اور صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ کتنی خوش تھی اور اب اس کی بھوک تک مر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور چولہا بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑا ہو کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تنگ آ کر باہر نکلا۔ ٹراؤزر پر بلیک بنیان پہن کر وہ اپنے کمرے کے ساتھ بنے ہوئے جم میں داخل ہوا۔ اب وہ پنچنگ بیگ پر مکے مار مار کر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ باکسنگ میں لگا رہا، پھر تولیہ سے پسینہ پونچھتے ہوئے کچن کی جانب بڑھا۔
سارا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی۔ سامنے ہی میز پر 2 آدمیوں کے لیے برتن سجے ہوئے تھے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تو کاؤنٹر پر سلاد کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے فریج سے پانی نکالا۔ بوتل کو منہ سے لگاتے ہوئے اس کی نظر چولہے پر پڑی۔ اس نے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو پلاؤ کی اشتہا انگیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ اسے ایک لمحے کو افسوس ہوا۔ نہیں، مجھے اس پر ترس نہیں کھانا، وہ اس قابل نہیں ہے۔ وہ خالی بوتل کاؤنٹر پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب سے سویرا آئی تھی وہ گھر اور کچن کی فکر سے آزاد ہو گیا تھا۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ انڈے، گوشت، چاول، گروسری کدھر سے آئی۔ اب تک تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سویرا ڈرائیور سے گروسری منگواتی ہے، کیونکہ وہ اسے پہلے دن ہی ایک کثیر رقم تھما چکا تھا، لیکن اب وہ غصہ دباتے ہوئے سویرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے سوالات کے جواب چاہیے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ہلکی ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر سویرا سینے تک کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ شہریار نے ایک سرد نگاہ اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ سامنے لیٹی ہوئی لڑکی خوبصورتی کے ہر پیمانے پر پورا اترتی تھی، ہر لحاظ سے مکمل، مگر نہ جانے کیوں وہ آج تک اس کے دل میں گھر نہیں کر پائی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ جس دن سے میری زندگی میں آئی ہو مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ سامنے ہی میز پر نیا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا جس پر پنک کلر کے ستارے نما سٹیکرز جگمگا رہے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے میز کی جانب بڑھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ دبیز قالین کی وجہ سے آواز پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اپنے قدم لیپ ٹاپ پر رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔